ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رنگ برنگی وادی میں موروں کے جھنڈ کے درمیان ایک محل نما گھر تھا جہاں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ دونوں میں بے پناہ محبت تھی۔ مائیکل اپنی بیوی ایلس کو شہزادیوں کی طرح رکھتا تھا۔ وہ اسے کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ گھر میں ہر کام کے لیے ملازم تھے۔ اس کے من پسند کھانے بنانے کے لیے شیف موجود تھا جو ڈائننگ ٹیبل کو دنیا بھر کے لذیذ کھانوں سے سجا دیتا۔ کوئی ملازم اس کا مینیکیور پیڈیکیور کرتی۔ الماری میں کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میک اپ کا ہر برانڈ اس کے پاس موجود تھا۔ ایلس ایک خوابوں کی زندگی گزار رہی تھی۔ مائیکل کے کئی پولٹری فارم تھے۔ اس کا بزنس دن بدن پروان چڑھ رہا تھا۔ دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ کبھی ایلس خود سے کوئی کام کرنا چاہتی بھی تو مائیکل اسے روک دیتا تھا، اس لیے اس کو کوئی کام نہیں آتا تھا۔ ایک دن مائیکل اپنے پولٹری فارم کے لیے صبح سویرے گھر سے نکلا تو راستے میں اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ ایلس کے لیے یہ ایک سخت صدمہ تھا۔ اسے اپنے ہسبینڈ کے بغیر رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ مائیکل کی موت کے بعد ایلس نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیا۔ وہ نہ تو کسی سے بات کرتی اور نہ ہی اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر کرتی۔ مائیکل کے پولٹری فارم کا کام بھی بند ہو گیا کیونکہ ایلس کو اس بزنس کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ ایک رات جب ایلس اپنے گھر میں اکیلی تھی تو اسے عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اسے لگا کہ کوئی گھر میں گھس آیا ہے۔ چیزیں ٹوٹنے اور گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایلس نے ڈر کے مارے جا کر دیکھا تو چوہوں نے ساری چیزیں الٹ پلٹ کی ہوئی تھیں۔ فرنیچر ٹوٹا ہوا تھا اور چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ سب سامان جو سنبھال کر رکھا تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ ایلس بہت افسردہ تھی۔ اسے لگا کہ اب اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ ایک شام وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی کھڑکی سے باہر بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ اسے ایک چمکدار مور کھڑکی سے آواز دیتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کھڑکی کھولی تو مور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی۔ مور نے ایلس سے کہا کہ میں آپ کے ہسبینڈ کی ڈائری لایا ہوں۔ ایلس نے ڈائری کھولی جس میں مائیکل نے لکھا تھا کہ اگر کبھی اسے کچھ ہو جائے تو اسے پولٹری فارم کو سنبھالنا چاہیے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ایلس نے ڈائری پڑھ کر ہمت کی اور فارم کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے ہسبینڈ کے بزنس کو سمجھنے لگی اور اسے چلانے لگی۔ زندگی کی خوشیوں کی طرف دوبارہ لوٹ آئی اور اپنے ہسبینڈ کی یادوں کو اپنے دل میں زندہ رکھ کر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔